ایسٹ کا علاقہ بلڈر مافیا کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ بغیر نقشوں کے رہائشی اراضیوں پر کثیر المنزلہ غیر قانونی تعمیرات، ایس پی سی اے کے افسران ماہانہ کروڑوں روپے کمانے لگے۔ سرکاری زمینوں پر قبضوں کے معاملات سرکاری افسران دیکھنے لگے۔ رفائی راضی پر قبضوں کے معاملات میں کے ٹی اے افسران سرگرم۔ کورنگی 35B میں سرکاری زمین پر قبضہ کرانے کے لیے کے ٹی اے ایکسین رشید شیخ خود پہنچ گئے۔ سہولت کار رشید شیخ محکمہ بلدیات کے لاڈلے افسر نکلے۔ علاقہ مکینوں نے قبضہ مافیا اور کے ڈی اے کے سہولت کاروں کی دوڑیں لگوا دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ انٹر سٹی بس ٹرمینل پر قائم غیر قانونی 45 دکانیں مسمار۔ کشمیر کالونی ٹیکون پارک پر قبضے کی کوشش ناکام، تجاوزات مسمار۔ متعدد کارندے زیر حراست۔ کورنگی میں چبوترے، دیواریں، گرل اور سن شیڈز مسمار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم امتیاز سپر اسٹورز کی اجارہ داری۔ گلشن اقبال میں واقع امتیاز سپر اسٹور نے فٹ پاتھ پر قبضہ جما لیا۔ سروس روڈ کو جاگیر بنا لیا گیا۔ لیاری ندی پارکنگ میں تبدیل، پارکنگ فلور کو گودام بنا دیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل اور پولیس رشوت کے عوض خاموش۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود۔ امتیاز سپر اسٹور نے ناظم آباد 4 نمبر کے پارک پر قبضہ کر لیا۔ 2 پارک پر پارکنگ بنا دی۔ فٹ پاتھ پر تجاوزات مافیا کا راج۔ خواتین اور بچوں سے تفریح اور راہگیروں سے پیدل چلنے کا حق چھین لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سعید غنی، ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب کے ہمراہ بہادر آباد پر بننے والے انڈر پاسز کا دورہ۔ چاہتے ہیں کراچی میں جاری ترقیاتی کام مقررہ وقت سے قبل مکمل کر لیے جائیں۔ جہاں عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے مزید منصوبوں کی ضرورت ہوئی وہاں جلد کام شروع کریں گے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کراچی کے تمام اضلاع میں میونسپل یوٹیلیٹی سروسز چارجز اور ٹیکسز بل کے مکمل بقایا جات کی ادائیگی پر صارفین کو 25% رعایت دینے کی مدت 31 دسمبر تک بڑھا دی۔ بلدیہ شرکی کی انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ بلدیاتی تاریخ کے پہلے منی اولمپکس میں کانٹے دار مقابلے جاری ہیں۔ افتخار سید گراؤنڈ میں ہونے والے کھیل کے مقابلوں میں چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور، کراچی ہاکی کلب کے صدر جنید علی شاہ اور دیگر نے شرکت کر کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام یونین کمیٹیوں میں ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے ادارے اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ سندھ حکومت کے ماتحت عوامی خدمت کے اداروں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا کر ان کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی نیّر رضا کا کہنا ہے کہ بلدیہ کورنگی کی حدود میں موجود تمام نرسریوں کی اثر نو تزئین و آرائش کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کہتے ہیں محدود وسائل میں عوام کو صحت مندانہ سرگرمیاں مہیا کر رہے ہیں۔ پارکوں کی بحالی پر تیزی سے کام جاری ہے، جس میں سے کچھ پارک کو عوام کے لیے بحال کر کے کھول بھی دیا گیا ہے۔ لائنز ایریا UC 10 اور بہادر آباد میں موجود پارکس کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ عوام احسن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ووٹرز کے پولنگ اسٹیشن سے تبدیل ہونے کی کافی شکایات سامنے آتی ہیں، جس کا مستقبل بنیادوں پر حل نکالا جائے۔
چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لیے معاشرے کے ہر ذی شعور فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ متعلقہ محکمے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ضلع وسطی میں پانی کا بحران، مختلف علاقوں میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ سخی حسن میں پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی، ہزاروں گیلن پانی ضائع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، واٹر بورڈ کو ہنگامی بنیادوں پر پانی کی لائن مرمت کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں شہر میں پانی کے بحران پر قابو پایا جائے۔ کراچی کے علاقے لیاری اور کماڑی کے عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کے نام پر بڑی کرپشن سامنے آ گئی۔ اربوں روپے کی مالیت سے لگائے گئے RO پلانٹ بند اور حالت خستہ ہو گئے، جس کے باعث شہری پانی سے محروم ہو گئے۔ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث نجی کانٹریکٹر پاک اوسس کو کانٹریکٹ ختم ہونے پر حوالگی کے معاملے پر واٹر بورڈ نے کلین چٹ دے دی۔ بورڈ آف ریونیو کے ڈپارٹمنٹ آٹومیشن آف اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن میں بے قاعدگیاں اور منمانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ممبر بورڈ آف ریونیو تمیز دین کھیڑوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب اللہ شیخ پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ ضلع وسطی کی UC 48 کا واحد فیملی پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ پارک سے چڑیوں کے چہچہانے اور بچوں کی کھیلنے کودنے کی آوازیں آنے کے بجائے نشے کے عادی عناصر کی آماج گاہ بن گیا۔ اور کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 3 عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب شاہراہ پر سیوریج لائن کے لیے کی گئی کھدائی شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ کئی روز سے کام نہیں ہو رہا، جبکہ سڑک پر جمع پانی اور ٹریفک جام سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ بیشتر علاقوں میں خلاف ضابطہ تعمیرات کی بھرمار نے شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ جمشید ٹاؤن 1 گارڈن ایسٹ میں غیر قانونی تعمیرات اتنی آسان ہو گئی کہ شہر کے اکثر بلڈرز مافیا نے گارڈن ایسٹ کا رخ کر لیا ہے۔ شہر میں غیر قانونی بے ہنگم تعمیرات کا سلسلہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز فیصل ترین۔ جی فیصل ترین، اپڈیٹ کیجئے گا۔ SBCS ہو رہی ہے، KDS ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے بلڈر مافیا کو کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ علی آپ نے بالکل صحیح کہا، بلڈر مافیا کو جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو واضح احکامات تھے کہ رہائشی اراضیوں کو، رہائشی پلاٹوں کا جو ہے وہ کمرشل استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ تمام جو پینڈنگ نقشے تھے وہ تمام جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے تھے۔ انتظامیہ نے مختلف اوقات میں اس کے لیے مختلف نوٹسز جاری کیے، مگر شہر میں عملی طور پر جو ہے وہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی ہمیں حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی انتظامیہ کی جانب سے۔ اس وقت بھی جمشید ٹاؤن 1 کی اگر ہم بات کریں تو کئی ایسے رہائشی پلاٹس ہیں جن پر کمرشل طرز کی تعمیرات جاری ہے۔ کثیر المنزلہ جو ہے عمارت تعمیر کی جا رہی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ان کی جانب سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں۔ اس کے عوض جو ہے وہ بھاری نذرانوں کا وصول کیا جاتا ہے، وہی پیسہ جو ہے وہ اوپر افسران میں جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے اور اس کی بدولت جو ہے وہ بلڈر مافیا جو ہے آسانی سے غیر قانونی تعمیرات کی جاری رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل ترین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
شہر میں غیر قانونی بے ہنگم تعمیرات کا سلسلہ عروج پر، اعلیٰ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزیاں جاری، مگر ایس بی سی اے کی ہٹ دھرمی بھی برقرار۔ چیف سیکرٹری سندھ کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مداخلت کے باوجود غیر قانونی تعمیرات تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سندھ حکومت کی مداخلت بھی نہ تو غیر قانونی تعمیرات کو قابو کر سکی، نہ ہی ایس بی سی اے کے افسران کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہوئی۔ بغیر نقشوں کے آج بھی تمام علاقوں میں رہائشی اراضی پر کثیر المنزلہ غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ جمشید ٹاؤن نمبر 1 گارڈن ایسٹ کے علاقے بلڈر مافیا کے لیے آج بھی جنت سے کم نہیں، جہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران بلڈر مافیا سے مبینہ طور پر ماہانہ کروڑوں روپے بٹورنے میں مصروف ہیں، اور مبینہ رشوت ستانی کے عوض بلڈر مافیا کو غیر قانونی تعمیرات کا کھلا لائسنس دے دیا ہے۔ شہر بھر کی طرح گارڈن ایسٹ میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات اور سندھ حکومت کی مداخلت کے باوجود رہائشی اراضی پر کمرشل تعمیرات نہ رک سکیں۔ خلاف ضابطہ تعمیرات پر ایس بی سی اے کے افسران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی پراسرار خاموشی غیر قانونی کاموں میں سہولت کاری کے الزام کو مزید تقویت دیتی ہے، تاہم اس سلسلے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اعلیٰ حکام کی خاموشی بھی معنی خیز ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضوں کے معاملات سرکاری افسران دیکھنے لگے۔ رفائی اراضیوں پر قبضوں کے معاملات میں کے ڈی اے افسران سرگرم ہو گئے۔ کورنگی 35B میں سرکاری زمین پر قبضہ کرانے کے لیے کے ڈی اے کے آفیسر رشید شیخ خود پہنچ گئے۔ سہولت کار رشید شیخ محکمہ بلدیات کے لاڈلے افسر نکلے۔ علاقہ مکینوں نے قبضہ مافیا اور کے ڈی اے کے سہولت کاروں کی دوڑیں لگوا دیں۔ جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ کراچی میں ہوتا ہے۔ سیاست دان تو معاشی دہشت گردی کا راگ الاپتے ہیں، مگر کراچی میں ہو رہی ہے اراضی کی دہشت گردی۔ سرکاری اراضی ہو یا فلاحی اراضی، قبضہ مافیا نے قبضہ گیری کو قانونی شکل دینے کے لیے پینترے بدل لیے۔ قبضہ مافیا کے کارندوں نے پہن لیا سرکاری افسران کا چولا اور دیکھنے لگے سرکاری زمینوں پر قبضے کے معاملات۔ جی ہاں، کے ڈی اے کے افسران رفاہی زمینوں کو ہڑپنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے لگے اور قبضے کے معاملات دیکھنے کے لیے ہو گئے سرگرم۔ کراچی کے علاقے کورنگی 35B میں سرکاری زمین پر قبضہ کرانے کے لیے ایکسین رشید شیخ خود ہی پہنچ گیا۔ قبضہ مافیا کا سہولت کار ایکسین رشید شیخ محکمہ بلدیات کا لاڈلا افسر نکلا، مگر علاقہ مکینوں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے قبضہ مافیا اور کے ڈی اے کے سہولت کاروں کی دوڑیں لگوا دیں۔ لانڈھی کورنگی میں کے ڈی اے کے ایکسین پرائیویٹ بیٹرز کے ذریعے کام کرنے لگے۔ ایکسین رشید شیخ کے خلاف سرکاری اور رفائی اراضیوں پر قبضوں کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ، کورنگی اور ویسٹ میں اینٹی انکروچمنٹ سیل نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے انٹر سٹی بس ٹرمینل نالے پر بنی 45 دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران مزاحمت کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ کورنگی 12,000 روڈ سے چمرہ چورنگی اور کورنگی 2.5 نمبر تک تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے، دیواریں، گرل اور سن شیڈ مسمار اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ کارروائی ڈائریکٹر کورنگی مسرت علی خان نے ٹیم کے ہمراہ کی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کشمیر کالونی تکون پارک پر قبضہ کرنے کی کوشش اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ناکام بناتے ہوئے قبضہ مافیا کے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ انٹر سٹی بس ٹرمینل پر 42 غیر قانونی طور پر بنائی گئی دکانوں کو مسمار کیا گیا، جو کہ نالے پر بنی ہوئی تھی۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ہمراہ رہی۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل کی جانب سے تجاوزات کے خلاف مختلف علاقوں میں آپریشن کے باوجود تجاوزات مافیا کو اب تک لگام نہیں ڈالا جا سکا ہے، جبکہ پولیس نے بھی تجاوزات مافیا کو رشوت کے عوض چھوٹ دے رکھی ہے۔ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم امتیاز سپر اسٹورز کی اجارہ داری ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع امتیاز سپر اسٹور نے فٹ پاتھ پر قبضہ جما لیا ہے، جبکہ
को जागीर बना लिया गया। लियारी नदी पार्किंग में तब्दील कर दी गई। पार्किंग फ्लोर को गोदाम बना दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ है। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़माबाद 4 नंबर के पार्क पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क पर पार्किंग बना दी गई। फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज है। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा, पूरे शहर में इनकी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं, लेकिन इनकी जानिब से भरपूर हट धर्मी का मुजाहरा किया जाता है। इम्तियाज सुपर स्टोर कहीं ऐसा मौजूद नहीं है जिसके सामने पार्किंग ना हो और जिसके जानिब से फुटपाथों पर या पार्कों पर कब्जा ना जमाया गया हो। यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो जमीन के ऊपर ये जो है इम्तियाज सुपर मार्केट नहीं है। लेकिन आपकी ये बात तो मैं मानता हूँ कि जिन इदारों के पास ये जैसे आपने जिक्र किया लियारी नदी जो है वो मेरे पास नहीं है, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, और बाकी KDA की लैंड कंट्रोल है। लेकिन इंशाल्लाह आपने जो कहा, मैंने इनको खुद भी चेक किया है और मैंने इनको नोटिस भी इशू किए हुए हैं। इम्तियाज सुपर मार्केट के तमाम जितने भी इनकी मार्केट्स जो लगे हुए हैं, और इनका मैंने इनसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस जो है ये जो प्लाट है वो क्या वो कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है। तो वो इनकी तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। 3 दिन का इनको टाइम दिया है। देखें, जैसे ही मेरे पास जवाब आता है फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई कार्रवाई फिर करेंगे। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, अगर इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आता तो इम्तियाज सुपर स्टोर के खिलाफ किस नौयत की कार्रवाई की जाएगी, जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि वाज़ेह तौर पर अगर फुटपाथ के ऊपर भी पार्किंग मौजूद है तो कोई ऐसा इदारा कराची में काम नहीं करता जो फुटपाथ के लिए चालान जारी करता हो। इनको मैं भी DMC के चलान इनके पास हैं, वहां पर जो भी पार्किंग हो रही है। लेकिन मैं इनको 3 दिन का इनको नोटिस दिए। देखें, इंशाल्लाह ताला उस नोटिस का जवाब आएगा। अगर उस नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हम इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और जो भी तजावुज़ात है तो खत्म कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, यहाँ पर गौर तलब बात यह भी है कि इतने अरसे से ये पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, लोगों से पैदल चलने का, बच्चों से खेलने कूदने का हक छीना जा रहा है, लेकिन इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वजह क्या है सर? क्या आला अफसरान के ऊपर ये बात नहीं पहुंचती, या फिर नीचे का जो तबका इस वक्त अफसरान का मौजूद है वो हथेली गर्म करके इनको जाने देता है? देखिए, बात असल में ये है कि ये हर डिपार्टमेंट के अलग अलग काम है। मेरा जो काम वो पर्टेन नहीं करता है इससे, जो चार्ज ऑफ पार्किंग से। लेकिन जो इनके आगे तजावुज़ात जो भी इनके बाहर होंगी उस पर इंशाल्लाह मैं जल्द 3 दिन के बाद अंदर सकता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि मोहलत दी गई है 3 दिन की, 3 दिन में जवाब आ जाए उसके बाद ही किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके पास चालान मौजूद नहीं हुआ तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, और अगर 3 दिन के अंदर जवाब मौसूल नहीं होता तब भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ पर तमाम पार्किंग जो इन्होंने बनाई हुई हैं या जहाँ पर इम्तियाज सुपर स्टोर्स की जानिब से जो है वो कब्जा जमाया गया है, उनको मिसमार कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बहादुराबाद पर बनने वाले अंडरपासेस का दौरा किया। कहते हैं, हम चाहते हैं कि कराची के तमाम अजला में जारी तरक्याती काम मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल किए जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी और मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब के हमरा बहादुराबाद पर बनने वाले अंडर पासिस का दौरा किया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बहादुराबाद में 2 अंडर पासिस में से एक का काम मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा 1 से 2 रोज में इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे जेर तामीर अंडर पास को भी इसी माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में पानी, सेवरेज, सड़कों की असर नौ तामीर समेत मुतादिद मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाकी मानदा काम पर काम तेजी
تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی کا کہنا تھا کہ کورنگی میں بھی زیر تعمیر 2 انڈر پاسز بھی اسی ماہ میں عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انڈر پاسز کی مقررہ وقت پر تعمیر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں پر عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے مزید منصوبوں کی ضرورت ہوئی، ہم وہاں نئے منصوبے میں جلد کام شروع کر دیں گے۔ لیاری کے 12 اہم سڑکوں پر بھی کام تیزی سے جاری ہے اور اس میں زیادہ تر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے۔ میئر کراچی وسیم اختر سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز جاری نہ کیے جانے پر پریشان ہو گئے۔ کہتے ہیں شہر کا انتظام چلانا تو دور کی بات، KMC ملازمین کی تنخواہیں دینا بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی وسیم اختر کے درمیان اختیارات اور فنڈز کے معاملے پر اب تک سرد جنگ جاری ہے۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ پہلے سے جاری اور نئے منصوبوں کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے 2.5 ارب ملنے تھے۔ وزیر اعلیٰ کو خط بھی لکھا مگر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ سندھ حکومت نے بلدیہ عظمی کراچی کو گزشتہ سال اور 10 سال کے رواں سال کے ترقیاتی فنڈز ابھی تک جاری نہیں کیے، جس کے باعث KMC شدید مالی بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی ہب کو 2019-20 کے سالانہ ترقیاتی فنڈز کے 1.5 ارب روپے بھی نہیں دیے گئے، جس کا مطلب اس کے سوا کیا لیا جائے کہ کراچی سے وفاق اور صوبائی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بلدیہ شرقی کی انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ بلدیاتی تاریخ کے پہلے منی اولمپکس میں کانٹے دار مقابلے جاری ہیں۔ افتخار سید گراؤنڈ میں ہونے والے کھیل کے مقابلوں میں چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور، کراچی ہاکی کلب کے صدر جنید علی شاہ اور دیگر نے شرکت کر کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے چیئرمین معید انور بھی آگے DMC ایسٹ کی جانب سے کروائے جانے والے منی اولمپکس کے چوتھے روز بھی کانٹے دار مقابلے جاری رہے۔ ضلع شرقی کے افتخار سید اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے مقابلوں میں چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہتے ہیں بلدیاتی سہولیات کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ ماحول کی فراہمی بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ دیکھیں جی، میں پہلے تو اپنی پبلک کا خاص طور پہ اور اپنی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری اوپننگ سرمنی اتنی کامیاب بنوائی۔ اب الحمدللہ اب جب ہم کلوزنگ سرمنی کرنے جا رہے ہیں 7 تاریخ کو، 7 دسمبر کو، ہفتے والے دن، اور اس میں چیف گیسٹ جو آ رہے ہیں IT منسٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، وسیم اختر صاحب، اور اسپیشلی ہمارے لیے اسپیشل جو چیف گیسٹ ہمارے ہیں وہ ہمارے کراچی کے چہیتے اسپورٹس مین کراچی ہائٹس ہیں اور جاوید میاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو میں اپنی پبلک سے جو کہ ہمیشہ کی طرح تمام اسپورٹس مین کو انہوں نے سپورٹ کی ہے، میں اس میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پہنچیں اور اس ایونٹ کی کلوزنگ سرمنی کو کامیاب کرائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ایتھلیٹس یہاں کھیل رہے ہیں، جو اسپورٹس مین یہاں کھیل رہے ہیں، وہ خوش ہوں اور کامیابی کے صورت میں ان کو اور آگے کھیلنے کا جوش بنے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی پبلک یہاں پہنچے گی اتنا اسپورٹس مین خوش ہوگا اور وہ انکریج ہوگا اور آگے وہ اسپورٹس کرے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ہیلدی ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں۔ تھینک یو۔ کراچی ہاکی کلب کے صدر جنید علی شاہ نے چیئرمین بلدیہ شرقی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹس کی شہریوں کو اشد ضرورت تھی۔ جی، چیئرمین ایسٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ معید انور صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس منی اولمپکس کے پیچھے، سارا اس کو آرگنائز کرنے میں، اور آپ نے اوپننگ بھی دیکھی اور انشاءاللہ آپ کلوزنگ بھی دیکھیں گے کچھ دن میں، اور یہ ڈیلی گیمز ہوئے ہیں پورا ہفتہ۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں جہاں پہ سپورٹس جو ہے وہ تھوڑا زوال پذیر ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھی آپ نے ریسنٹلی پرفارمنس دیکھی، تو اس پہ خصوصی ضرورت ہے گورنمنٹس کو بھی، ہماری جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا صوبائی گورنمنٹس ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بالخصوص، ان کو ضرورت ہے کہ کچھ انیشیٹو لیں اسی طرح کے، اور سب اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں، ورنہ ہاکی کو، اسکواش کو، سنوکر کو، سب کو ہم نے زوال پذیر ہوتے دیکھا۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی کرکٹ کو بھی دیکھا کہ اسی ڈائریکشن میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی کنٹریبیوشنز بہت ضروری ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں باقی DMC سے بھی کہ وہ اسی طرح کا انیشیٹو لیں گے اور اپنے اپنے ایریاز میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کریں گے۔ منی اولمپکس کے چوتھے روز فٹ بال، کرکٹ، ٹائیکوانڈو سمیت تیر بازی جیسے دلچسپ مقابلوں کے دوران نوجوان کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو دنگ کر دیا۔ کیمرہ
کیمرامین رشید اللہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام یونین کمیٹیوں میں ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر ذیشان احمد خان اور اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمراہ UC5 پاک کالونی کی اندرونی گلیوں میں روڈ کارپیٹنگ کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے بلدیاتی افسران اور ٹھیکیداروں کو پابند کیا کہ معیاری مٹیریل کے استعمال کے ساتھ ساتھ جاری کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے عمل میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر علاقہ معززین نے UC5 ترقیاتی کام کروانے پر چیئرمین بلدیہ غربی کا شکریہ ادا کیا۔ علاقہ معززین سے گفتگو میں چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی ان کی اولین ترجیح ہے۔ محدود وسائل کے باوجود تمام UCs میں وسائل کی مساوی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے اراکین ڈسٹرکٹ کونسل بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں۔ قبل ازیں اراکین کونسل سائٹ زون کی جانب سے چیئرمین بلدیہ غربی کی صحت یابی پر بکروں کا صدقہ اور ان کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے ادارے اپنی ذمہ داریوں سے بری الزماں نہیں ہو سکتے۔ سندھ حکومت کے ماتحت عوامی خدمت کے اداروں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا کر ان کا جینا بھی دو بھر کر دیا ہے۔ ناظم آباد نمبر 3 اور UC15 نارتھ کراچی میں بلدیہ وسطی کے تحت خستہ حال سیوریج لائن کی تبدیلی اور مختلف علاقوں میں جاری کاموں کے معائنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ سیوریج، صاف پانی، کشادہ سڑکیں، صحت و صفائی اور سرسبز ماحول عوام کا حق ہے۔ ہمیں نامکمل اختیارات اور انتہائی قلیل وسائل میسر ہیں۔ ہم دستیاب وسائل کے ذریعے عوامی مشکلات کا سدباب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریحان ہاشمی کا کہنا تھا کہ ہم عوام کا حصہ تھے اور رہیں گے۔ اگر ہمیں مشرف دور حکومت کی طرز پر بلدیاتی اختیارات میسر آ جائیں تو آج گلی محلوں، علاقوں اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کی تباہال صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اختیارات کے حصول کے لیے ہم نے تمام مقتدر حلقوں کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن ہماری کوئی داد رسی نہیں کی گئی۔ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کی کہ خدارہ وہ بلدیاتی نمائندگان کو آئین کے تحت وضع کردہ اختیارات کے حصول کو یقینی بنائیں تاکہ ملک بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے سب سے زیادہ ٹیکس دہندہ عوام کو ان کا جائز حق مل سکے۔ اس موقع پر حق پرست رکن سندھ اسمبلی سید عباس جعفری، UC چیئرمین عفان سلیم، UC چیئرمین شفیق، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ٹیکسیشن مستفیض فاروقی، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے طب سہیل احمد اور دیگر حق پرست منتخب بلدیاتی نمائندگان اور علاقہ مکین بھی موجود تھے۔ کرتے رہتے ہیں اس کام کو بھی جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پانی منصفانہ انداز میں پہنچے۔ مسجد کا ہے یہاں پر ایشو، بلدیہ ضلع وسطی جو اپنے طور پہ کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس روڈ کی ریپیئرنگ ہم خود ٹیک اپ کر لیں گے، لیکن اس کو کام کو بر وقت ہونا اور ختم ہونا ضروری ہے۔ ہم اس کے کوئی چارجز نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے لوگوں کی سپورٹ کے لیے، مگر یہ کام مکمل ہو جلدی تاکہ ہم اس کی، کیونکہ موٹریبل کرنا ضروری ہے، لوگوں کو مسائل ہو رہے ہیں، ویسے ہی سڑکیں برباد ہوئی ہوئی ہیں۔ تو میں گزارش بھی کروں گا، مطالبہ بھی کروں گا واٹر بورڈ کے حکام بالا سے، باوجود اس کے کہ ہم بہت سارے کام واٹر اینڈ سیوریج کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے ٹیک اپ کیا ہے، ہم نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، لوگوں کا تعاون رہا، اس روڈ کو موٹریبل کریں گے، اس کو کمپلیٹ کریں جلد۔ سیوریج اور واٹر بلدیات کے پاس نہیں ہے، بلدیاتی قیادت کے پاس نہیں ہے، مگر عوام ہماری ہے، لوگ ہمارے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیوریج کا کام ہمیں بادل ناخواستہ جو ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے کروانا پڑا۔ لوگ کہاں جائیں گے، کدھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ یہی کام اگر سیوریج اور واٹر بورڈ کر رہا ہوتا تو ہم روڈ بنا رہے ہوتے، لائٹ لگا رہے ہوتے، جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں زمین کے اندر ہم دفناتے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں اس پہ حرج نہیں ہے، اور ہم ہر جگہ پر اس بات کو فیس بھی کر رہے ہیں کہ یہ کام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے، سیوریج اور واٹر بورڈ اپنا کام کرے، لیکن اس کو موٹریبل کرنا ہے، اس کو روڈ کو، تاکہ لوگوں کو چلنے میں دشواری نہ ہو۔ پانی کے مسائل ہیں یہاں پر نارتھ کراچی کے ایریاز میں۔ میں یہاں پہ ریحان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اور گزشتہ کئی ماہ سے یہاں جو ہے سیوریج کی پرابلم تھی، کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے ان مسائل کو حل کرنے کی،
लेकिन बदकिस्मती से वो इदारा उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा और ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जो ये फ़ंड हमारे दूसरे कामों के लिए हमें अपने इन सीवरेज की प्रॉब्लम पर सर्व करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमारे दूसरे काम जो हमारी जिम्मेदारी है उनसे हम जो है वो काम नहीं कर पा रहे। तकरीबन हमारा 80% जो है वो फंड सिर्फ सीवरेज के मसाइल को दूर करने में लग रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ पहले एमके पाकिस्तान का और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रेहान हाशमी भाई का, जिनके तवज्जुह से आज जो है वो 300 रनिंग फिट 9 इंची की लाइन यहाँ डाली जा रही सेक्टर 10 के अंदर UC 15। और कई अरसे से हम मॉडर्न सैवेज के पीछे लगे हुए थे, इनके एक्शन से रब्ता कर रहे थे और यही जवाब मिलता था कि हमारे पास इनके वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम तो करवा नहीं सकते, तो लिहाजा आप अपनी मदद आप खुद काम करवा लें। तो बहरहाल अब जो है वो रेहान हाशमी भाई से हमने रिक्वेस्ट करी थी और हमारे तंजीमी ज़िम्मेदारों से भी रिक्वेस्ट करी थी, तो उनके तवज्जुह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 फीट की लाइन डाली गई है और इलाके मकीन भी बहुत खुश हैं। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार ने इस हद पर सवाम इसी तरीके से हमें आगे लेकर यूँ ही चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि बल्दिया कोरंगी की हुदूद में मौजूद तमाम नर्सरियों की असर नौ तज़ीन और आराइश के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरुए कार लाया जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली, डायरेक्टर पार्क्स जावेद अहमद, अराकीन कौंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा शाह फैसल में कायम नर्सरी का दौरा किया। इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए नैयर रजा ने कहा कि कोरंगी और शाह फैसल में मौजूद तमाम नर्सरियों की असर नौ तज़ीन और आराइश के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, पानी के टैंकों की मरम्मत और दुरुस्तगी और मोटरों की दुरुस्त हालत में मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाए। देखें, ये नर्सरी हमारी हर जोन में एक है और आज शाह फैसल नर्सरी का विजिट हुआ था। ये हम रेगुलर बुनियाद के ऊपर इनको मॉनिटर करते हैं और यहाँ से हम साल में कुछ टाइम हम कैंपेन्स भी चलाते हैं जब लोगों को मुफ्त में पौधे भी दिए जाते हैं। अभी भी अगर जो अवेलेबल पौधे होते हैं और लोग लेना चाहें और हमारे पास मौजूद है अगर वो, तो वो हम अभी भी जो है वो लोगों को दे सकते हैं, वो अपने गार्डन के में जो है वो लगाएं उसको। इसके अलावा पार्क्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे दिए जाते हैं और इनको जो इनकी ग्रोथ की जाती है नर्सरीज़ के अंदर इन पौधों की, और फिर इनको जो है वो इनकी जो है ब्यूटिफिकेशन मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इन पौधों की मदद से वो की जाती है। तो ये पूरे साल एक्सरसाइज जो है वो चलती है। इसके सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ करते हैं और ये फिर जो है वो पार्क्स में और हमारी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर या सेंट्रल आइलैंड जो है वहाँ पे इनको रखा भी जाता है। शाह फैसल में भी हम प्लान कर रहे हैं कि शमा शॉपिंग सेंटर वाला जो रोड है उसके ऊपर हम ये मुख्तलिफ सेंट्रल आइलैंड जो है उसके ऊपर रखें, अजीमपुरा जो रोड है उसके ऊपर हम रखें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपको ये जो है नज़र आएंगे आपको पौधे। उन्होंने कहा कि आवाम को सरसब्ज और खुशगवार माहौल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम पार्कों और ग्रीन बेल्ट की तज़ीन और आराइश के लिए तामीर और मरम्मत के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। रोशनी के लिए लाइट्स की मरम्मत और दुरुस्तगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। नित नई अक़साम के पौधे लगाकर उनकी अफजाइश और देखभाल पर भरपूर तवज्जो दी जाए। आवाम को सहूलियात की फराहमी के कामों में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शजरकारी मुहिम के देखें सीज़न होता है, टाइम होता है जब पौधे को लगाना जो है वो मुफीद होता है, तो वो हम करते हैं जब ये बारिश मानसून का सीज़न होता है उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि उनको पानी मॉइस्चर आ सके और ज़मीन उस वक्त गीली होती है तो उस वक्त जल्दी जो है उसकी ग्रोथ होती है। तो वो सीज़न था, वो अब गुजर चुका है सीज़न। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मानसून आएगा तो उस पर हम दोबारा प्लान करेंगे और दोबारा से पौधे लगाएंगे। इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने शाह फैसल और कोरंगी में मौजूद और नर्सरियों और पार्कों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम दस्तियाब पार्क्स और नर्सरियों में अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए तामीर और मरम्मत और रोशनी की फराहमी के लिए मरम्मत और दुरुस्तगी के कामों पर भरपूर तवज्जो मरकूज रखी जा रही है, जबकि नर्सरियों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तेफादा किया जा रहा है।
چیئرمین بلدیہ شرکی موید انور نے کہا ہے کہ محدود وسائل میں عوام کو صحت مندانہ سرگرمیاں مہیا کر رہے ہیں۔ پارکوں کی بحالی پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس میں سے کچھ پارکس کو عوام کے لیے بحال کر کے کھول بھی دیا گیا۔ لائنز ایریا، UC10 اور بہادر آباد میں موجود پارک کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ چیئرمین بلدیہ شرکی موید انور نے بلدیہ شرکی کی UC10 کے چیئرمین محمد مرسلین، وائس چیئرمین ندیم خواجہ، چیئرمین پارک کمیٹی مشتاق علی، SE ایسٹ B&R طارق مغل، SE ایسٹ M&E مبین شیخ اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ لائنز ایریا اور بہادر آباد کے علاقے میں پارک کے معائنے کے علاوہ جمال الدین اغوانی پارک، محترمہ فاطمہ جناح پارک اور بشارت پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین موید انور نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پارک کو بہترین سہولیات سے آراستہ کیا جائے۔ پارک میں ایسے پودے اور درخت لگائے جائیں جو ماحولیاتی لحاظ سے بھی بہترین ہوں۔ سیر و تفریح اور بچوں کے لیے اسپورٹس کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئیں۔ چیئرمین موید انور نے عوام سے گزارش کی کہ وہ پارکوں کی حفاظت کی از خود بھی ذمہ داری لیں اور آنرشپ کے لیے بغیر ترقیاتی کاموں سے طویل عرصے تک مستفید ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ باہمی اشتراک عمل سے کاموں سے کافی عرصے تک استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈائریکٹر پارک اقبال شیخ، انجینئر سلمان میمن اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ UCs کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ عوام احسن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ووٹرز کے پولنگ اسٹیشنز تبدیل ہونے کی کافی شکایات سامنے آتی ہیں، جس کا مستقل بنیادوں پر حل نکالا جائے۔ بلدیہ ملیر میں نیشنل ووٹرز ڈے کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک تھی۔ تقریب میں چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ملیر عذرا میسر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین بلدیہ ملیر نے کہا کہ یہ بہت اچھی روایت ہے کہ ہم ووٹرز ڈے منا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں۔ ووٹرز پاکستان کے لیے قدم بڑھائیں اور ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں۔ آج ہر سال الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ ملیر کے حوالے سے جو ووٹ کی آگاہی کے لیے اور خاص طور پہ ووٹ کی اہمیت کے لیے جو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ڈسٹرکٹ ملیر کے حوالے سے آج ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں DC ملیر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشنز اور بھی مختلف فکر کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، اور اس میں سب کا ایک ہی مطلب وہ ایشو تھا کہ نہیں آیا ووٹ کو کس طریقے سے ووٹ ہر ایک کو کاسٹ کرنی ہے، اور خاص طور پر جو مضافاتی بستیوں میں لیڈیز جو ہے نا اپنی ووٹ کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس میں خاص طور پہ لیڈیز جو ہے نا اپنے ووٹ کو صحیح معنوں میں کاسٹ کریں، اور ووٹ ایک بہت ہر ایک کی فرض بنتا ہے کہ اپنے ووٹ کی کاسٹنگ کروائیں۔ چیئرمین بلدیہ ملیر کا مزید کہنا تھا کہ شہری علاقوں کے ساتھ دیہی علاقوں میں بھی UC کی سطح پر ووٹ آگاہی پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں۔ ووٹرز کی پولنگ اسٹیشنز تبدیل ہونے سے کافی شکایات سامنے آئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو مزید اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب نے ایک مطلب اجاگر کرنے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پھر ایک واک کی گئی پورے سے اپنے وہ روڈ پہ، جس میں تمام DMCs کے بچے بھی تھے اور سندھ گورنمنٹس کے بھی بچے تھے، مطلب ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر جتنی بھی اسکولز کے بچے اور بچیاں جو تھیں انہوں نے واک میں حصہ لیا، جس میں ہم سب ان کے ساتھ شامل تھے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ملیر عذرا میسر کا کہنا تھا کہ شرکاء کے مشوروں اور سفارشات کی روشنی میں اصلاحات کرتے ہوئے ووٹرز کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آج ہم نے نیشنل ووٹر ڈے سیلیبریٹ کیا ہے، اور میں یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ یہ نیشنل ووٹر ڈے ہمارے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ریجنل لیول پہ اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
हमारा 7 दिसंबर का दिन जो है वो नेशनल वोटर डे का दिन मनाया जाता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की वजह से आज 5 दिसंबर को हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद वोट की अहमियत को उजागर करना है। वोट हमारा वोट कौम की अमानत है। हमें स्पेशली सबसे पहले तो 18 साल के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वो 18 इयर्स होते हैं अपना CNIC इनरोल करवाएं। हमारी ख़वातीन अपनी रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएं। वोटर्स के इंदराज के सिलसिले में मैडम अज़रा मैसर साहिबा ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मलिर की तरफ से जो इतना प्रोग्राम अरेंज किया है, ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है और सभी को ये बताना है कि वोट का अंदाज आप करें। और खुसूसन ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो मलिर के दूर दराज इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जहाँ खुसूसन औरतों को वोट देने का हक नहीं दिया जाता, तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्रामों से इससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो है अपना वोट इस्तेमाल कर सकेगी। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन मासिस में भी ऐसे प्रोग्राम अरेंज करेगा कि लोगों में वो शऊर आ जाए, क्योंकि वोट से ही तब्दीली आ सकती है और वोट से ही जो है हम अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर जान मोहम्मद बलोच ने वोट की अहमियत उजागर करने के हवाले से मुनक्किदा अवामी आगाही वाक की भी क़यादत की। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए माशरे के हर ज़ी शऊर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। मुतालिका महकमे अपना काम कर रहे हैं, उनके शाना बशाना चलना हम सब का फरीज़ा है। जिला कौंसिल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, माहौलियाती आलूदगी और तब्दीली पर कंट्रोल करने के लिए शजरकारी सबसे अहम ज़रिया है। हमारा महकमा बागात इस सिलसिले में काम कर रहा है, जबकि साथ ही कुछ निजी तंजीमें भी इस माहौल दोस्त इक़दाम में हमारे साथ काम कर रही हैं। हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक मसला है, इसके असबाब नमूदार होना शुरू हो गए हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सेहत के आलमी इदारों ने जिन ममालिक को इसके फैलने का अंदेशा ज़ाहिर किया है उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरफ हमारी अक्सरियत गफलत बरत रही है। ये हम सबका मुश्तरका मसला है जिसके खात्मे के लिए हम सबको एक जान होकर काम करना पड़ेगा। चेयरमैन जिला कौंसिल ने मजीद कहा कि वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद भी हम इकदाम कर रहे हैं। अरकान कौंसिल और जिला इंतजामिया मुख्तलिफ मारूफ इदारों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि वो भी इस अमल में हमारे काफिले का साथ दें। उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि वो अपने गली महलों के अतराफ में शजरकारी करें। क्लीन एंड ग्रीन जिला कौंसिल मेरा जुनून है, वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन इसको भी हकीकत में बदलेंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक ने कहा है कि सीवरेज की नई लाइन डालने के बाद अब सड़कों की इस्तरकारी का काम जारी है। कोशिश है कि इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक, काउंसलर दानिश करीम और दीगर काउंसलर ने इलाके में जारी सड़कों की कारपेटिंग के कामों का मुआयना करने के लिए दौरा किया। UC चेयरमैन ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सड़क की तामीर में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए, अगर किसी भी किस्म की कोताही बरती गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज इलाके में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसका सेहरा मुईद अनवर को जाता है। यहाँ के जो एक बहुत पुराना मसला था सीवरेज का, वो वाटर बोर्ड के ताउन से अकपरस्तों की कोशिशों से तकरीबन 48 लाख की फंड पे और ये 18 इंच डाई की लाइन तकरीबन जो 2700 रनिंग फुट थी वो डाली गई, जिसकी वजह से ये रोडें ख़राब हो गई थी। और उसके बाद TMC ने, जो हमारे मुईद अनवर साहब हैं TMC के चेयरमैन, यहाँ वादा करके गए थे कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कारपेटिंग भी करेंगे और आज हमारे चेयरमैन साहब ने ये वादा पूरा किया। हम लोग की कोशिश थी, हमारे काउंसलर की, मेरी, कि ये कारपेटिंग जो है मुकम्मल की जाए। UC 27 के काउंसलर दानिश करीम और दीगर ने कहा कि आवाम के मसाइल हल करके हमें दिली खुशी महसूस होती है। आवाम से भी गुजारिश है कि सड़क की तामीर के बाद इलाके को साफ सुथरा रखने में हमारे साथ ताउन करें। यहाँ पर हमने आज से 4 महीने पहले सीवरेज की लाइन डाली थी
اور سیوریج کی لائن ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر روڈ بنائیں گے. ہمارے چیئرمین احترام الحق بھائی, ہمارے چیئرمین موحد انور بھائی, ہمارے میئر صاحب, انہوں نے سب نے ہمارے وعدے کو آج پورا کیا. اور ماشاءاللہ سے ہم نے یہاں کی عوام سے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا. ہم نے بولا ہم کر کے دکھائیں گے, کر کے دکھایا. ہم یہاں سے کام کر کے جاتے ہیں, دوسرے لوگ آگے اپنا جھنڈا لگاتے ہیں, بولتے ہیں کام ہم نے کرایا. ہم میں عادت نہیں ہے بھائی, 84 سے ہم کام کر رہے ہیں. ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہم ایسا نہیں کہتے جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہم اپنا جھنڈا کے لگائیں اور بولے یہ کام ہم نے کرایا. MQM کی روایت رہی ہے, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیچ میں کھڑی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے, کسی کے کام کو اون نہیں کرتی. جو کام وہ خود کرتی ہے اس کو وہ اون کرتی ہے. یہ آج وارڈ 3 میں احترام الحق بھائی نے کی کوششوں سے اور موحد بھائی نے ہمارا بہت ساتھ دیا کہ وارڈ 3 میں ہمارے لیے سیوریج کے بعد یہ کارپیٹنگ کا کام بھی شروع کروا دیا. ویسے تو عموماً ہم ہر وارڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ, لیکن یہ ہمارے لیے اور ایک یہ یہاں پہ ہم نے پارک بنایا ہے اور انشاءاللہ عنقریب اس کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے. موحد بھائی نے اس پہ کوشش کی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا بن جائے. اور سیکنڈ ٹائم یہ کام ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ہوا تھا تو ہمارے جو ہے وہ MQM کی کونسلر وغیرہ نے, فیضل سبزواری صاحب نے یہ کام کروائے تھے. روڈ پہلی بار بنی تھی اور یہ سیکنڈ ٹائم کام ہو رہا ہے. موحد بھائی نے اور یہ احترام بھائی نے جو ہے وہ یہاں پہ کام کا وعدہ کیا تھا اور اب ماشاءاللہ آج انہوں نے اس کو اپنی وعدے کے مطابق پورا کروا دیا ہے. اور یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے یہاں پہ لوگوں کی جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گی. بے حد خوشی ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کہ ہمارے لیے جو ہے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے جو کہ MQM کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دوروں میں بھی MQM جو اسی طرح ہماری خدمت کرتی رہے اور جو ہے ہمیں اسی طرح کے اچھے کام دیکھنے کو ملتے رہیں. شکریہ. سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ جس طرح ہمارے مسائل UC چیئرمین احترام الحق حل کر رہے ہیں, امید ہے کہ آگے بھی اس کا تسلسل جاری رہے گا. ڈسٹرکٹ کورنگی UC 26 کے چیئرمین شکیل الرحمان کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنا عبادت سمجھتے ہیں. عوام جہاں جہاں مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کورنگی UC 26 کے چیئرمین شکیل الرحمان سے ٹاؤن ممبر نعمت غوری اور علاقے کے علماء کرام نے ملاقات کی. اس موقع پر علاقے میں جاری مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. علماء کرام نے UC چیئرمین کو مساجد کی طرح روشنی کی کمی اور سیوریج کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ان مسائل کی وجہ سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. UC چیئرمین شکیل الرحمان نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود ہم عوام کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. MQM کی توسط سے ہم لوگ منتخب ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جو MQM کا میسج ہے وہ عوام تک پہنچائیں. اور آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کی مساجد کے آس پاس کوئی اندھیرا نہ رہے. ان کو لائٹیں ہم نے پرووائڈ کی ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کیا. آپ نے دیکھ لیا کہ اگر یہی MQM کا خلاصہ ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. عوام کی خوشی کے اندر MQM خوش ہوتی ہے. MQM کے میسج یہی ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہنا ہے اور ان کی خدمتیں کرنی ہیں عوام کی. ہمارے وسائل لامحدود ہیں اس ٹائم اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہم نے 12 ربیع اول کی لائٹ بھی ابھی اس ٹائم ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. ہمارے پاس نہ آڈٹ کا کوئی سسٹم جلدی آ رہا ہے کہ کوئی آڈٹ ہو جائے اور ہم لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں. اور یہ لوکل گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ ان کے تعاون سے ہم نے یہ لائٹیں پرووائڈ کی ہیں عوام کو. علماء کرام نے کہا کہ امید ہے کہ جو مسائل ہم نے UC چیئرمین کے سامنے رکھے ان کو حل کیا جائے گا. شکیل الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جب بھی معاملات ہوئے ہیں کوئی بھی علاقائی معاملے میں شکیل الرحمان نے اور UC کے اور تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. میں ارباب اقتدار سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا. میں بالخصوص DC آفس, سیوریج, DMC, سندھ حکومت سے درخواست کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے یہاں ہی پڑے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے قریش برادری کی طرف سے ڈینگی وائرس کا اسپرے کرایا تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو سیوریج کا نظام بدترین نظام ہے اس کے اوپر بالخصوص DMC اور DC آفس. علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ UC چیئرمین شکیل الرحمان نے ہمیشہ ہمارے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا ہے. امید ہے کہ اس بار بھی مسائل فوری حل کر کے نمازیوں کی مشکلات میں کمی لائی جائے گی. ڈسٹرکٹ کورنگی کی UC 36 میں پیغام امن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں انڈر 19 اور انڈر 16 کی دو ٹیموں نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ کورنگی کے UC 36 میں پیغام امن کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ٹاؤن آرگنائزر اخلاق احمد, کورنگی بلدیاتی کمیٹی ٹاؤن کے ممبر نعیم خان اور میچ کے اسپانسر شکیل احمد صدیقی نے شرکت کی. اس موقع پر UC 36 کے چیئرمین فیضان خان نے کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی سہولیات کے ساتھ کھیلوں کو بھی فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ان کے اس جگہ پہ لے آئے جہاں ان کی ضرورت ہے, جہاں وہ اپنے زندگی کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل کا میدان ہی وہ
जगह होती है जहाँ पे वो अपने आप को किरदार साजी को भी मजबूत करते हैं, अपनी जिस्मानी जो उनकी सलाहियत है उसको भी बढ़ाते हैं, और माशरे में उन्हें लीडरशिप का एक उनके अंदर एक्सपीरियंस पैदा होता है, क्योंकि खेल ही लीडरशिप का नाम है। तो जो खेलता है उसे पता होता है कि अकेले नहीं खेला जा सकता, पूरी टीम होती है, तो टीम को सबको, बॉलर को, बैट्समैन को, फील्डर्स को लेकर चलना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी जो भी होगा वो अच्छा, अगर खिलाड़ी अगर अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अच्छा इंसान भी बनेगा। जॉइंट ऑर्गेनाइजर इखलाक अहमद ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद से खिलाड़ियों को कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है, और फैजान भाई ने जिसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया, और आपका कैमरा भी इस बात को दिखाएगा कि ये जो बच्चे हैं इनकी उम्रें किसी की भी 16, 17, 18 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, और यही वो बेहतरीन वक्त होता है कि जब इनकी जहन साजी कर दी जाए। मैच के स्पॉन्सर शकील सिद्दीकी ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए यूसी चेयरमैन की काविशें दीदनी है। हम चेयरमैन फैजान खान को यकीन दिलाते हैं कि उनके बेहतर कामों में हमारा ताउन हमेशा जारी रहेगा। बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया हमारे फैजान भाई ने। ये हमारा टैलेंट काफ़ी अरसे से छुपा हुआ था, दिख रहा नहीं था। फैजान भाई के थ्रू ये टैलेंट बच्चों का ज़ाहिर हुआ। जैसे फैजान भाई ने बताया कि यतीम बच्चे, गरीब बच्चे ये ऊपर नहीं आ सकते थे, क्या पता इनके थ्रू वो ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो अभी नजर आए, आप लोगों को आपने रिकॉर्ड भी करा। मैच के इख्तिताम पर यूसी चेयरमैन और दीगर मेहमानों ने जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किया और नकद इनामात से भी नवाजा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके सखी हसन की सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया है। सड़क पर गड्ढे के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। रात के औकात में मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि हादसे का खतरा भी पैदा हो चुका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद कलंदरिया चौक और सखी हसन चौरंगी के दरमियान मेन रोड के ऊपर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन रशीद अलाना आपको मेरे सीधे हाथ पे अगर ये दिखाएं तो ये रोड धंसा हुआ है। ये मेन रोड है जो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अब ये एक हिस्सा इसका बैठ चुका है, और यहाँ पर जो इससे गुजरने वाली जो पानी की लाइन थी वो फटी है, और फटने की वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में जो है पानी यहाँ पर ज़ाया होता रहा आज दिन भर। वाटर बोर्ड के हुकाम पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ से जो पानी निकल रहा था उसका रसना तो बंद कर दिया, मगर अगर आप इस रोड की हालत देखेंगे तो अब ये रोड जो है वो काफ़ी तबाही का शिकार नज़र आता है। इस पूरे रोड के ऊपर लाइन फटने की वजह से ना ये सिर्फ जो नया सड़क बनाई गई थी वो अब टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से दिन भर आज ट्रैफिक के मसाइल का सामना रहा। अब वाटर बोर्ड की जानिब से ये पानी का यहाँ से रास्ता तो बंद कर दिया गया है, मगर जो सूरत हाल है इलाके के लोगों की वो खासे परेशान है, क्योंकि पहले ही पानी की कमी का सामना है, और अब इस लाइन को बंद करने की वजह से जो है वो यहाँ पर और मज़ीद पानी की जो है वो किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं ये काम, मुरम्मती काम इस लाइन का कब तक होता है और इसके बाद कब पानी बहाल होता है, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जहाँ पर ये पानी की लाइन फटी और रोड धंसा, इसके साथ ही सखी हसन का इंतहाई कदीम कब्रिस्तान भी मौजूद है, उसके साथ वाली रोड भी मुकम्मल तौर पर इस पानी की वजह से जो है वो बर्बाद हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। जिला बस्ती की यूसी 48 का वाहिद फैमिली पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क से चिड़ियों की चहचहाने और बच्चों की खेलने कूदने की आवाजें आने के बजाय नशे के आदी अनासिर की आमाज का बन चुका है। जिला बस्ती के यूसी 48 के मकीन इलाके के वाहिद फैमिली पार्क के उजड़ने से सस्ती तफरी से भी महरूम हो गए। जकी शहीद फैमिली पार्क की ज़बोहाली का जिम्मेदार कौन? हुकूमत सिंध या बल्दिया उज़्मा कराची? नाज़ाबाद की यूसी 48 में वाक़ फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद ज़बोहाली का शिकार है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर और गैर कानूनी पार्किंग इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं पार्क रोज बरोज चार दीवारी से महरूम होता जा रहा है। जिस पार्क से चिड़ियों के चहचाने और बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आया करती थी, आज वो नशे के आदी अनारसे की आमाजगाह बना हुआ है। ये नाज़माबाद 3 नंबर का एरिया और ये ज़की शहीद पार्क है। यहाँ पे पहले 2-2.5 साल पहले हरिया भरा था, बेंचें लगी थी, लाइटें फैमिली आती थी। अब ये पूरा तबाह हो चुका है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं पहले जैसा हो जाए। इसका तो ज़्यादा नहीं पता, वहाँ पे खुदाई हुई थी इसीलिए पार्किंग हो रही है और पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा हरा भरा पार्क था, लोग यहाँ आते रहे अपने ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ बैठते थे। अब यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि सारा दिन सारी रात यहाँ किसी के आदि लोग सिगरेटें पी रहे हैं, चाय पी जा रही है, पता नहीं अजीब, यहाँ फैमिली नहीं आती।
यहाँ कोई लड़के बड़े आए थे तो वो और ख़राब करते हैं कि ये ग्राउंड है फैमिली के लिए बनाया गया, अतराफ में जितने घर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे रहने, तो उनके लिए पार्क बनाया गया, लेकिन इसको हमने ख़राब किया कि शौहर ने ख़राब नहीं किया। पहले यहाँ पर अहले मोहल्ला ने मजीद कहा कि हजारों रुपए रिश्वत के एवज यूसी इंतजामिया रात के औकात में पार्क को तकरीबात के लिए किराए पर दे देते हैं। भाई मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत पार्क था, और ये भाई ने तो बोला ना इलाके वालों ने ख़राब किया, इलाके वालों ने ख़राब नहीं किया, ये जिन्होंने पैसा पैदा करना होता है ना ये उन्होंने ख़राब किया। कैसे ख़राब किया? ये गिरेगा, टूटेगा, गायब, इसका माली आज भी तनख्वाह ले रहा है, इसका पानी मारने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है, इसको घास काटने वाला आज भी तनख्वाह ले रहा है, इसमें तो है कुछ नहीं। तनख्वाह का तनख्वाह किस चीज़ का ले रहा है भाई? और ये इतनी ग्रिलें जो ये सब गायब हो गई, सुनो सही, ये जो इतनी ग्रिलें गायब हो गई, ये ग्रिलें जो है मेरे घर में नहीं है, ये उन लोगों के घर में जो यहाँ जिम्मेदार थे, हुआ करते थे, और आज भी उनकी थोड़ी बहुत बदमाशी बाकी है। ठीक है, तो मतलब ये कहने का कि इस इलाके में 11 साल से पानी नहीं दिया, अभी थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वालों ने सपोर्ट किया तो अभी 2 साल से पानी जो है हमारे इलाके में वो आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहाँ गया था ये पानी? पानी तो ये था, समझे, 11 साल पहले तो था, 11 साल बाद जो है वो मतलब 11 साल में मतलब इन लोगों ने उसको ख़त्म किया। क्यों? कहाँ गया? क्या हुआ कि जिन लोगों से पैसा मिल रहा है ना उस तरफ उसका रुख मोड़ दिया। समझ आ गई? तो बराए नाम पार्क में लाइट्स के पोल तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर लाइट्स ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग, जबकि पार्क में बैठने के लिए लगाई गई एक बेंच तक मौजूद नहीं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।